اللہ تعالیٰ نے کچھ عبادتیں ایسی بنائی ہیں جن کے لیے وقت مقرر ہے، اور کچھ عبادتیں ایسی ہیں جن کے لیے وقت مقرر نہیں۔ مثلا نماز ہے تو کیا ہم اس وقت مغرب کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کیوں؟ ٹائم نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز تو اپنے وقتوں پر فرض ہے، تو کیا اب ہم روزہ شروع کر کے عشاء تک لے جا سکتے ہیں؟ کیوں؟ ٹائم نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل، کہ صبح صادق سے لے کر رات تک روزہ پورا کرو۔ پتہ چلا نماز کا ٹائم بھی مقرر، روزے کا ٹائم بھی مقرر۔ کیا ہم آج یہاں آپ کی اس مسجد میں حج کر سکتے ہیں؟ کیوں؟ نہ وقت نہ جگہ۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے تو مقرر ہے، حج کا وقت مقرر۔ پتہ چلا کچھ عبادتیں ایسی ہیں جن کے لیے وقت مقرر ہے، لیکن کچھ عبادتیں ایسی ہیں جن کے لیے وقت مقرر نہیں۔ مثلا وہ کون کون سی ہیں؟ صرف ایک کا میں نام لیتا ہوں، ان میں سے ایک ہے دعا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو تم مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اور یہ دعا کیسی عبادت ہے؟ الدعاء مخ العبادہ، عبادت کا مغز ہے دعا۔ جب یہ آیت اتری نا کہ تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، صحابہ کے دل میں آیا ہائے کاش ہمیں پتہ چل جائے نا اللہ تعالیٰ کس وقت کی دعا قبول فرماتا تو ہم اس وقت دعا مانگے۔ یہ صحابہ کے دل میں آیا۔ صحابہ کے دل میں جب یہ بات آئی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی دوسری آیت نازل فرمائی اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ حبیب پیارے آپ سے میرے بندے میرے بارے جب پوچھیں کہ اللہ قریب ہے یا دور، جب کسی سے مانگا جاتا ہے تو دور والے سے مانگتے ہو قریب والے سے مانگتے ہو؟ قریب والے سے۔ حبیب پیارے جب تم سے میرے بندے میرے بارے سوال کریں کہ اللہ قریب ہے یا دور، تو حبیب پیارے میں رب کی طرف سے اعلان کر دو کہ رب فرماتا انی قریب، میں دور نہیں میں قریب ہوں۔ جب میں قریب ہوں تو اجیب دعوت الداعی اذا دعان، تو جس وقت بھی کوئی مجھ سے دعا مانگے، جب بھی دعا مانگے، میں دعا مانگنے والے کی دعا کو قبول فرما لیتا ہوں۔ تو اب یہاں سے کیا پتا چلا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ یہ نعرہ تحقیق ذرا دبا کے لگایا کرو تاکہ دنیا والوں کو پتا چلے یہ شیعوں کی مجلس نہیں، ابو بکر صدیق کے غلاموں کی مجلس ہے، علی مرتضیٰ کے غلاموں کی محفل ہے۔ نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق۔ لیکن یہاں ایک بات اور بھی یاد رکھو کہ یہ جو پیارا پیارا نعرہ ہے نا، نعرہ تحقیق، یہ نعرہ مومن بھی لگاتا ہے اور منافق بھی لگاتا ہے۔ چھوڑنا نہیں، نعرہ تحقیق لگانا ضرور ہے،
کیونکہ یہ صدیق اکبر کے غلاموں کی محفل ہے. نعرہ تحقیق. لیکن یہ پیارا پیارا سونا سونا نعرہ منافق بھی لگاتا ہے. جب وہ لوگ کہتا ہے نا نعرہ تحقیق حق چار یار، تو آپ لوگ سن کر بڑے خوش ہوتے ہو، کہتے ہو سبحان اللہ یہ تو چاروں کو ماننے والا ہے، پر تجھے کیا پتا یہ چوتھا کس کو ماننے بیٹھا ہے. اس لیے جب پرکھنا ہو نا کہ نعرہ تحقیق لگانے والا مومن ہے کہ منافق، تو طریقہ تمہیں میں بتاتا ہوں. ترمذی شریف کی حدیث ہے مومن اور منافق کی پہچان کا تھرمامیٹر علی. نعرہ تحقیق لگا، پھر اس کے بعد پیر علی کے نام کا بھی نعرہ لگا، اور پھر چہرہ دیکھ کہ یہ جو ابو بکر صدیق کی عظمت کا نعرہ لگاتا ہے، علی کا نام سن کر اس کے چہرے کا تاثر کیا ہے. اگر علی کا نام سن کر چہرہ خوش نظر آئے تو سمجھ لینا مومن ہے، تو جی علی دا نام سن کے بوتھی بگڑ جائے سمجھ لینا بے ایمان منافق ہے. نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. دنیا والوں کو بتاؤ ہم اہل سنت ہیں، صحابہ کے بھی غلام ہیں، نبی کی آل کے بھی غلام ہیں. اچھا خیر، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حبیب پیارے اذا سألک عبادی انی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان. حبیب پیارے میں کوئی دور تھوڑا ہوں، جب بھی کوئی مجھ سے دعا مانگے گا میں اس کی دعا کو. قرآن نے بتایا کوئی صبح دعا مانگے تو اللہ قبول فرماتا، حسب الحکمت عطا فرماتا ہے. کوئی زور کے وقت دعا مانگے تو جائز، عصر کے وقت دعا مانگے تو جائز، مغرب کے وقت دعا مانگے تو جائز، عشاء کے وقت دعا مانگے تو جائز، نماز سے پہلے دعا مانگے تو جائز، نماز کے بعد دعا مانگے تو جائز، جنازے سے پہلے دعا مانگے تو جائز، جنازے کے بعد دعا مانگے تو جائز. کیونکہ اللہ نے ٹائم کی پابندی نہیں لگائی، اللہ نے کھلی چھٹی دے دی ہے. جب جی چاہے دعا مانگو، پروردگار تمہاری دعا کو قبول فرما کے حسب الحکمت عطا بھی فرماتا ہے. بعض لوگ تو بڑی ضد کرنے لگتے ہیں، کہتے ہیں نہیں جنازے کے بعد تو دعا مانگنے والا سیدھا جہنم میں جائے گا. چکوال کے علاقے میں ایک مولوی صاحب کتابیں اٹھا کے آ نہیں گیا بس بھر کے، اور پہنچے اس وقت جب جلسہ ہمارا ختم ہو چکا تھا. ایک جگہ فم کسر جلسہ ہمارا ختم ہو چکا تھا. جلسہ سننے والے سلام پڑھ کے جا چکے، صرف 8-10 آدمی تھے ہمارے، اور وہ بسیں بھر کے آ گئے. مناظرہ کرو جی میرے ساتھ. اب اسے کیا پتا تھا میں تو اگے شکار لبدا. اچھا میں نے کہا اچھا بھی ٹھیک ہے کرتے ہیں مناظرہ آپ کے ساتھ. لو اسی موضوع پر مناظرہ ہوا، اور وہاں جو میں نے 2-4 کئی باتیں کی، اللہ کے فضل سے 20 کے قریب قرآن کی آیتیں پڑھی. اس وقت اس کا خیال یہ تھا کہ شور وور مچائیں گے، شور وور مچا کے چلے جائیں گے. تو سنی ساڑھے بادشاہ اچھا وہ تقریر کرے نا تو اس کی تقریر میں بڑی داد دے بابی، اور جب میری تقریر ہو نا تو وہ ہوٹ کرے مجھے. اور جو سنی تھے نا سنی 10-12 بالکل چپ. اگر کوئی ایک آدھ سبحان اللہ کہتا بھی تھا، دوسرا کہتا چپ کر کے سونا، آج تے سعید صاحب نے سنانے کا سواد آ رہے ہیں کہ. اچھا اور ظاہر بات ہے یہ نعت خاں بیچارے اور مقررین ویسے نہیں کہتے سبحان اللہ، اس کا مطلب تسی بول دے چال دے رہو تاکہ دل کھلا رہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی شان. اچھا ٹیپ ریکارڈ بھی صرف اتفاق سے اس دن میرے پاس تھی، کسی کو ٹیپ بھی کوئی نہیں سی، نہیں تو جتیا مناظرہ ہر جگہ سی ایسا، کیونکہ انہوں نے تو شور مچانا ہی مچانا تھا نا. وہ کیسٹیں موجود ہیں وابیوں کے بڑے بڑے مدرسوں میں گئی، انہوں نے کہا واقعی مناظرہ اسے کہتے ہیں کہ یا قرآن پڑھا جا رہا ہے یا نبی پاک کا فرمان پڑھا جا رہا ہے. اب میں نے جہاں وہاں جو دلیلیں پیش کی ان میں سے 1-2 میں عرض کرتا ہوں. حافظ صاحب میں اصالِ ثواب بھی بیان کروں گا، لیکن وہ شاید پورا موضوع نہ بیان ہو سکے کیونکہ وقت زیادہ ادھر لگ گیا. تو انشاءاللہ اصالِ ثواب پر، صرف اصالِ ثواب پر ایک کیسٹ پھر تیار کریں گے انشاءاللہ کسی نہ کسی مقام پر.
اب یہ جو بات شروع ہو گئی میں اسی کو ذرا کمپلیٹ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اما السائل فلا تنہر. مانا تو اس کا آتا ہے نا, سمجھ آگے کہ نہیں, کہ جب سوالی سوال کرے دے سکتے ہو تو دو, نہیں دے سکتے نہ دو, لیکن جھڑکو نہیں, جھڑک مت مارو. یہ کس کا فرمان ہے؟